السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لا تعداد درود و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مزید اسلامک معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے 6 چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ میرے دوستو، ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ، یعنی ان سے پہلے مر جاؤ۔ نمبر 1، بے وقوفوں اور نااہلوں کی امارت اور سربراہی پر۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حکام اور لیڈر تم میں سب سے گھٹیا اور بدترین ہوں گے، اور بخیل تمہارے مالدار ہوں گے، اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشوروں سے طے ہونے لگیں گے، تو تمہارا دنیا میں زندہ رہنے سے مر کر قبروں میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ تو میرے دوستو، نمبر 2 فرمایا پولیس کی کثرت پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پولیس والے ایسے نہیں تھے جیسے اب ہیں۔ پولیس کی ضرورت صرف مقامی حالات بہتر کرنے اور لوگوں کو ظلم و زیادتی سے روک تھام کرنے کے لیے پڑتی ہے، لیکن اب ظلم و زیادتی کو روکنے کی بجائے پولیس والوں کی طرف سے جو ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں ان کی انتہا نہیں رہی۔ راستوں میں گاڑی گھوڑوں کی، ڈاکوؤں اور چوروں سے حفاظت کے لیے کتنی ہی پولیس کو متعین کر دیا جائے، مگر بجائے حفاظت کرنے کے خود ہی مسافروں اور گاڑی والوں کو پریشان کرتے ہیں اور خوب رشوت لیتے ہیں۔ آج کل پولیس کی کس قدر کثرت ہے سب دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی رذیل ترین پولیس کی کثرت ہو جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ نمبر 3 فرمایا کہ فیصلہ کی فروختگی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں حاکموں اور قاضیوں کے فیصلے فروخت ہوں گے۔ جس کے پاس پیسے ہوگا وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا۔ عدل و انصاف نام کا بھی نہیں رہے گا۔ حق و انصاف کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا۔ حاکم اور قاضی خود کہے گا کہ ہمارا قلم تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں فیصلہ لکھیں گے جو موٹا لفافہ پیش کرے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ نمبر 4، خون ریزی کو معمولی سمجھے جانے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں قتل و غارت اور بات بات پر خون خرابہ کرنا کوئی اہم بات نہ ہوگی۔ ذرا ذرا سی بات پر چاقو، تلوار، بندوق نکل آئیں گی۔ منٹوں میں قتل و خون ریزی ہونے لگے گی۔ کون کس پر حملہ کر رہا ہے، کس کی گردن مار رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ جب ایسا فتنہ و فساد کا زمانہ آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ نمبر 5 فرمایا رشتہ ناتا توڑے جانے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عزیز و اقارب کے ساتھ ہمدردی، صلہ رحمی سب ختم ہو جائیں گی۔ لوگ اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے دور رہنے میں عافیت اور خیر سمجھنے لگیں گے۔ کچھ تو اس لیے دور رہنے لگیں گے کہ ان کو قرابت داروں سے بجائے ہمدردی کے تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے، اور کچھ اس لیے دور اختیار کریں گے تاکہ مدد نہ کرنی پڑے۔ تو فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو اس وقت زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی مر جائے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اس میں لوگ قرآن کریم کو گانا اور باجا بنا لیں گے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا گانے کی طرز پر پڑھے گا، اور لوگ کھیل تماشے کی طرح دیکھنے اور سننے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ ان میں سے کسی فرد میں یہ داعیہ نہ ہوگا کہ قرآن سن کر اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ آج کل ہوٹلوں
اور چوراہوں اور دکانوں پر عمدہ ترین قاری کی قرات کیسٹوں میں چالو کر دی جاتی ہے اور دور دور تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اور وہیں پر کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور کوئی چائے پی رہا ہے اور کوئی باتیں کر رہا ہے اور کوئی واہ واہ کر رہا ہے۔ کیا یہ قرآن کریم کی سخت ترین بے ادبی اور گستاخی اور توہین نہیں ہے؟ ایک صاحب ایمان مسلمان اس کو کیسے برداشت کر رہا ہے؟ اس لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ 6 باتیں ہیں کہ جن سے پہلے مر جانا میرے آپ کے آقا نے فرمایا کہ بہتر ہے۔ تو اس لیے ہمیں آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں تمام گمراہ کرنے والے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مزید اسلامک معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔